الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور معزز نوجوان بھائیوں اور پشت پناہی کرتے ہوئے ہمارے اکابر اہل علم، آج انشاءاللہ 3 موضوع پر باتیں کی جائیں گی. ایک تو شب برات کے موقع سے جو اہم باتیں ہوتی ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آئیں گی. دوسرا موضوع ہے اصلاح معاشرہ کا، اور تیسرے موضوع کا تعلق پردہ نشی ماں اور بہنوں سے ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اس رات کے بارے میں جس رات کو ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں. شب برات کا معنی کیا ہے؟ شب برات کا معنی ہے برات کی رات، معافی کی رات، مغفرت کی رات. اور اسی شب برات کو کہا جاتا ہے لیلۃ البرات. 17 صحابہ رضی اللہ عنہم سے احادیث مروی ہیں. اگرچہ وہ احادیث ضعیف ہیں لیکن یہ ایک روایت اتنے طرق سے آئی ہوئی ہے کہ ہم اس روایت کو، اور ائمہ حدیث نے اس روایت کو حسن کہا ہے. تو آج کی رات کے سلسلے میں حدیث شریف میں جو آیا ہے اور کل جو دن آ رہا ہے 15ویں تاریخ، اس دن کے بارے میں جو آیا ہے، تمام احادیث کا جو خلاصہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس رات اور کل جو آنے والا ہے 15ویں تاریخ، کل کیا کرنا ہے ہمیں، پورا خلاصہ اور نچوڑ انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ بغور سماعت فرمائیں. میں بہت دور سے آیا ہوا ہوں آپ کی محبت میں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث میں کی روشنی میں آپ کو اچھا پیغام دوں تاکہ ہم بھی عمل کریں اور آپ بھی عمل کریں اور ہماری زندگی یہاں بھی سنورے اور مرنے کے بعد بھی ہم کامیاب رہیں. تو شب برات کے تعلق سے سبھی سن لیجئے اور بغور سنیے. ہمارے بڑے بڑے اہل علم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس رات کو صرف 2 کام کرنے کے لیے آئے ہیں حدیث شریف میں. ایک کام کیا ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیام لیل ہونا چاہیے، یعنی حد الامکان اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنے حوصلے کے مطابق، اپنے شوق کے مطابق اس رات میں جاگنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے. تو اس رات کے بارے میں احادیث میں جو کچھ آیا ہے وہ یہی ہے کہ
کہ اس رات میں قیام لیل ہونا چاہیے۔ کیا مطلب قیام لیل سے؟ یعنی اس رات میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ کی عبادت نفلی نماز کی شکل میں ہو، اور نفلی نماز دو رکعت کر کے، چاہے آپ 2 رکعت پڑھیں، چاہے 4 رکعت پڑھیں، چاہے آپ 6 رکعت پڑھیں، چاہے آپ 50 رکعت پڑھیں، چاہے آپ 100 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھنا رات میں افضل ہے۔ اور 4 بھی، ایک سلام سے آپ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ان نمازوں میں 2 رکعت یا 4 رکعت میں کوئی صورت متعین ہو ایسا کہیں نہیں آیا ہے کہ سورہ اخلاص ہی پڑھی جائے گی، سورہ ناس ہی پڑھی جائے گی، سورہ یاسین ہی پڑھی جائے گی، سورہ رحمان ہی پڑھی جائے گی۔ تو عبادت نفلی نماز کی شکل میں ہو، لیکن ان نفلی نمازوں میں کوئی صورت متعین نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی کتاب حدیث میں نہیں ہے کہ فلاں رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے اور فلاں رکعت میں سورہ ناس پڑھی جائے۔ تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز نفلی نماز کی شکل میں نمبر 1، لیکن کوئی صورت متعین نہیں ہے۔ ذہن کو صاف کر لیجیے، اور پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، مطالعے کی روشنی میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت، 50 رکعت، 1000 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے شوق کے لحاظ سے، اپنے حوصلے کے مطابق، لیکن اس میں کوئی متعین صورت نہیں ہے۔ دوسرا کام کرنا ہے عبادت کی شکل میں، وہ یہ ہے کہ تلاوت کریں اس رات میں، آج کی رات ہو یا اس کے بعد جو شب برات آئے گی۔ نمبر 1 کیا ہوا؟ نفلی نماز پڑھی جائے۔ نمبر 2 تلاوت کثرت سے کی جائے اس رات میں، 1 پارہ ہو، 2 پارہ ہو، 3 پارہ ہو، 4 پارہ ہو، جتنا پڑھ سکیں آپ۔ اس سب کے لیے مرد ہو یا عورت ہو۔ تو نمبر 2 تلاوت کریں۔ تلاوت میں کیا فائدہ ہوگا یہاں تفسیر کا موقع نہیں، ایک لفظ پر اگر تلاوت کریں گے تو ایک لفظ پر بے وضو اگر پڑھتے ہیں ہم تو ایک لفظ پر 10 نیکی، اور باوضو پڑھتے ہیں تو ایک لفظ پر 25 نیکی، اور اگر اس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں بیٹھ کر تو 50 نیکی، ایک لفظ پر 50 نیکی۔ اگر اسی لفظ کو ہم نماز میں پڑھیں گے کھڑے ہو کر تو ایک لفظ پر 100 نیکی ہے۔ اور اگر آدمی بہت مخلص ہے، اللہ سے بہت قریب ہے، تو جتنا خلوص رہے گا، جتنی اللہ سے قربت رہے گی، ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو نمبر 1 عبادت کرنی ہے، اس کو کہیں لکھ لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا۔ نمبر 1 عبادت کرنی ہے اس رات میں نفلی نماز کی شکل میں۔ نمبر 2 تلاوت کی شکل میں۔ نمبر 3 ذکر و اذکار، تسبیحات، کبھی درود شریف کی شکل میں، کبھی استغفار کی شکل میں، کبھی تیسرا کلمہ کی شکل میں، کبھی پہلا کلمہ کی شکل میں، جو چاہیں آپ رات بھر جتنا آپ جاگ سکتے ہیں، کبھی نفلی نماز،
2 رکعت پڑھ لی، اس کے بعد تلاوت ہم نے شروع کر دی. تلاوت کے بعد ذکر و اذکار کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کرتے رہیں. اللہ 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 اللہ. تیسرا کلمہ ہے درود شریف ہے، استغفار ہے. تو نمبر 1 نفلی نماز، نمبر 2 تلاوت، نمبر 3 ذکر و اذکار تسبیحات کی شکل میں، اور نمبر 4 دعاؤں کا اہتمام کریں. حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ. ہمارے ہاں دعاؤں کا اہتمام نہیں رہا. بس امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں عربی میں، اور مقتدی جو ہے آمین آمین کہہ کر جو ہے منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں. آپ کو اگر ہندی آتی ہے تو ہندی میں کہیے نا. آپ کو اگر انگریزی آتی ہے تو انگریزی میں کہیے. آپ کو اگر اردو آتی ہے تو اردو میں کہیے اللہ تعالیٰ سے. اگر آپ کو بنگالی میں آتی ہے تو بنگالی زبان میں کہیے اللہ تعالیٰ سے. آپ کو جو کچھ مانگنا ہے. کلام پاک کہتا ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا. یہ اللہ کہتے ہیں کہ تم دعا کرو، تم مجھے پکارو، میں تمہارا سنوں گا. حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کی جڑ ہے، عبادت کا خلاصہ ہے، عبادت کی نچوڑ ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے الدعاء یرد القضاء، کہ اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں، کسی معاملے کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر دعا کریں گے، اگر ہم یا آپ دعا کریں گے تو وہ دعا جو ہے فیصلے کو ٹال دیتی ہے. تو ایک بات تو یہ آئی کہ اس رات میں قیام لیل ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. پھر عبادت کی 4 شکلیں ہوئی. میں ایک بات کو کئی بار کہہ رہا ہوں یاد کرانے کے لیے. نمبر 1 نفلی نماز کی شکل میں، نمبر 2 تلاوت کی شکل میں، نمبر 3 ذکر و اذکار کی شکل میں، اور نمبر 4 دعا کی شکل میں. کبھی یہ اور کبھی وہ. ایک دوسری بات جو حدیث شریف میں آئی ہے اس رات کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ قبرستان جانا. قبرستان جانا پورے فتاوی احادیث کی روشنی میں یہ بات کہی جا رہی ہے. قبرستان پوری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بار گئے، صرف ایک بار. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم کو میں نے منع کیا تھا قبور کی، قبرستان کی زیارت سے، اب تم جایا کرو. اس لیے کہ قبرستان جانا، قبرستان کی زیارت کرنا موت کو یاد دلاتی ہے. اب دیکھیے 2 یہاں وجہ. ایک بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ جو حدیث شریف میں وہ بات آئی ہے کہ پوری زندگی میں حضور صرف ایک بار گئے قبرستان. کوئی کہے، کوئی ہم کو دیکھا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے اہل علم ہمارے اکابر ہیں، پوری زندگی میں جب ہمارے حضور، ہمارے آقا جب ایک بار گئے ہیں قبرستان تو کیا ہم ہر سال جائیں گے؟ ہاں ہر سال بھی جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو لازم نہ سمجھیں. تو حضور جس کے ہم عاشق ہیں، جس کے ہم امتی ہیں، جب آپ ایک بار گئے پوری زندگی میں تو کیا ہم بار بار جائیں گے؟
اس کو واجب سمجھیں گے، اس کو لازم سمجھیں گے، یہ دین ہو جائے گا؟ نہیں، جو کلام پاک میں ہے وہ دین ہے، جو حدیث میں ہے وہ دین ہے، جو اللہ نے کہا وہ دین ہے، جو نبی نے کہا وہ دین ہے۔ اگر اللہ سے ثابت نہیں، کلام پاک سے ثابت نہیں، نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، تو دین نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں غور کیجیے کہ حضور پوری زندگی میں صرف ایک بار قبرستان گئے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سال جانا ضروری ہے۔ تو لازم اگر سمجھ لیں گے کہ یہی کام جو سنت تھا بدعت ہو جائے۔ دوسری بات غور کیجیے گا، حدیث شریف میں آتا ہے، سب بغور سنیے، خواتین بھی اور آپ حضرات بھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک کمرے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی ہوئی تھی، تو چپکے سے آپ اٹھ کر قبرستان چلے گئے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا، کیونکہ ان دنوں میں لائٹ کا انتظام نہیں تھا، بلب کا انتظام نہیں تھا، چراغ کا انتظام نہیں تھا، موم بتی کا انتظام نہیں تھا، اللہ کیا زمانہ تھا وہ بھی۔ تو اماں عائشہ نے یوں آنکھ بند رہے کیونکہ اندھیرا تھا، یوں آپ کو تلاش رہے کہ حضور کہاں چلے گئے۔ تو اماں عائشہ بھی اٹھی اور اٹھ کر پیچھے وہ بھی چل گئی۔ تو یہاں دیکھیے حدیث شریف میں پوری زندگی میں آپ ایک بار گئے ہیں، وہ بھی کیسے گئے ہیں؟ آپ تنہا گئے، حالانکہ آپ کی ازواج 9 تھی اس وقت، آپ نے کسی کو نہیں جگایا کہ یہ 14 15 کی رات ہے، شب برات ہے، لیل برات، چلو قبرستان چلتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ سمجھیے، بالکل ہی پختہ یاد کر لیجیے کہ پوری زندگی میں حضور ایک بار گئے قبرستان، اور نمبر 2 آپ تنہا گئے تھے۔ جب تنہا جائیں گے قبرستان، ڈر لگے گا، یہاں ہمارے دادا بھی سو رہے ہیں، قبرستان تاریک ہوگا، وہاں اندھیرا چھایا رہے گا، کوئی نہیں رہے گا، صرف آپ جائیں گے تو ڈر لگے گا، خوف لگے گا، خشیت الہی طاری ہوگی، آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی، یا اللہ میرے دادا پردادا، میری ماں دادی سب یہی، اور یہی نہیں پورے عالم پر غور کر لیجیے، فرعون یہی، حامان یہی، شداد یہی، ابو لہب یہی، زمین کھا گئی آسمان کیسے، پتنیدار صاحب بھی یہی، زمیندار صاحب بھی یہی، میرے صاحب بھی یہی، پرندے ہاتھ ہو گئے۔ تو ہم لوگ جو جاتے ہیں جتھا باندھ کر 10-20 کی شکل میں، اور چراغاں کرتے ہیں، روشنی کا انتظام کرتے ہیں، کہیں تو لائٹ کا بھی اور موبائل کا دیں گے، لائٹ اور ٹیوب لائٹ کا بھی جو ہے انتظام ہوتا ہے، روشنی کا انتظام ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں 2 بات سمجھیں، ایک تو یہ ہے کہ حضور پوری زندگی میں صرف ایک بار گئے، تو یہی سنت ہے، اور دین میں جتنا آیا ہوا ہے، قرآن و حدیث میں جتنا آیا ہوا ہے، اتنا ہی مانے وہ دین ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے، داڑھی اگر ایک مشت سے کم ہے تو سنت کے مطابق نہیں، داڑھی آپ کی بڑھ رہی ہے اور جو ہے گھٹنے تک آ گئی ہے، یہ بھی سنت نہیں۔ تو کلام پاک اور حدیث میں جتنا ثابت ہو اتنا ہی کرنا چاہیے، اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا
تنہا رہے تھے تو ہم بھی قبرستان تنہا جائیں۔ وہ جو کہا گیا حدیث شریف میں فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْمَوْتَ، کہ یہ جانا زیارت کرنا تم کو موت یاد دلائے گی۔ جب قبرستان جائیں گے اس طریقے سے موت آئے گی، اور جب موت کا استحضار ہوگا، جب موت کا استحضار ہوگا اور موت کے استحضار کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو گناہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم سود نہیں کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے اور زکوٰۃ کو نہیں چھوڑیں گے اور روزے کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ موت کا استحضار نہیں۔ لمبی لمبی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات، سورہ ملک میں ہے، وہ ذات جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو۔ الذی خلق الموت والحیات، سورہ ملک میں لفظ موت پہلے آیا ہے اور لفظ حیات بعد میں آیا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ زندگی کسی کو بھی پہلے ملتی ہے اور موت بعد میں آتی ہے۔ جب زندگی پہلے ملتی ہے، بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے، مرتا بعد میں ہے، کوئی جاندار اس کو زندگی پہلے ملتی ہے اور موت بعد میں آتی ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات، کہ جس ذات نے پیدا کیا موت کو، لفظ موت کو مقدم کیا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک نے، اور حیات کو بعد میں بیان کیا۔ حالانکہ حیات پہلے ہوتی ہے اور موت بعد میں آتی ہے۔ بغور سنیے بزرگوں، اس میں راز کیا ہے، اس میں پیغام کیا ہے؟ رب العالمین کہنا چاہتے ہیں، رحمان و رحیم کہنا چاہتے ہیں، اے بندو، اے بندو، تم زندگی گزارو، جوانی کاٹو، بڑھاپا کاٹو، شادی بیاہ کرو، کاروبار کرو، بزنس کرو، کھیتی کرو، لیکن موت کا استحضار رہے۔ زندگی ملی ہوئی ہے تو موت کو آنی ہی ہے۔ ہر آغاز کا انتہا ہوتی ہے، ہر شروعات کی انتہا ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا ہے تو جوان بھی ہوگا اور بڑھاپا بھی آئے گا اور اس کی مرد بھی آئے گی۔ جلسہ شروع ہوا ہے، جلسے کا آغاز ہوا ہے تو جلسے کی انتہا بھی ہوگی۔ ہر چیز کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور ابتدا ہوئی تو اس کی انتہا بھی ہوگی۔ جب حیات ملی ہے تو موت آ کر رہے گی۔ کتنا جیو گے؟ بہت تو 80 سال، 100 سال، 120 سال، 150 سال، 200 سال، 250 سال، 900 سال، 1000 سال، کتنا جیو گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ جب حیات ملی ہوئی ہے تو موت تو آنی ہی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس ذات نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو۔ کیوں بھائی، یہ تماشا ہے کیا؟ اتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں بچوں کی شکل میں، اتنے لوگ روز مر رہے ہیں، کیا یہ تماشا ہے؟ نہیں، تماشا نہیں۔ آگے آیت میں ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ روزانہ زندگی بھی مل رہی ہے، موت بھی آ رہی ہے، ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، ہزاروں لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا امتحان ہوگا، ہماری آزمائش ہوگی۔ جب بچہ پڑھتا ہے، مدرسہ میں ہو یا اسکول میں ہو یا مکتب میں ہو، کالج میں ہو، اس کا ایگزام بھی ہوتا ہے، اس کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ امتحان نہیں ہوگا، ایگزام نہیں ہوگا، بتائیے نا، یبلوکم ایکم احسن عملا،
تاکہ اللہ تم کو آزمائے گا، تمہارا ایگزام لے گا، تمہارا امتحان لے گا، تمہارا ٹیسٹ لے گا کہ تم میں سے کون اچھے ہیں، تم میں سے کون اچھے ہیں۔ کس لحاظ سے؟ مرنے کے بعد جو سوال ہوگا تم میں سے کون اچھے ہیں، کس لحاظ سے؟ زمین کے لحاظ سے، جائیداد کے لحاظ سے، پراپرٹی کے لحاظ سے، بنگلہ کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے، عہدہ اور منصب کے لحاظ سے، کون ڈاکٹر، کون پروفیسر، کون ایم ایل اے، کون ایم پی، نہیں، کون مکھیا، کون ممبر، کون ایم ایل اے، کون ایم پی، کون وزیر اعظم، اس کا سوال نہیں ہوگا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے خوب کہہ دیا، اللہ تمہارا امتحان لے گا کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے۔ تم جو بھی تھے آپ نے، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، تم جو بھی تھے، ہمیں اس سے بحث نہیں۔ تم ڈاکٹر، پروفیسر، مولوی، عالم، ٹیچر، لیکچرر، ایم ایل اے، ایم پی، تم کچھ بھی تھے، ہمیں اس سے بحث نہیں۔ یہاں تو نماز لاؤ، نماز، یہاں تو ذکر و اذکار لاؤ، یہاں تلاوت لاؤ، یہاں تہجد لاؤ، اشراق لاؤ، چاشت لاؤ، زکوٰۃ لاؤ، روزہ لاؤ۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اول ما يحاسب به العبد الصلاة یوم القیامہ، اور کما قال علیہ، حدیث شریف میں آتا ہے، بغور سنیے گا، کہ سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، بندے سے سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ اللہ کی پناہ، جب نماز کی پوچھ ہوگی اور ہماری زندگی میں نماز ہی نہیں تو کیا جواب دیں گے؟ آگے کا مرحلہ کیسے پار ہوگا بزرگوں؟ آگے کا مرحلہ کیسے پار ہوگا؟ پھر قیامت آئے گی، وہاں کی حساب کیسے حساب و کتاب دیں گے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا، قبرستان جا کر موت کو یاد کرے، اور جب موت یاد رہے گی، جو اللہ یاد رہے گا، تو پھر ناجائز کام نہیں ہوتا ہے، ناجائز کام نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ جو کھیت کے آل کو جو کاٹ رہے ہیں، یہ آل کس کا ہے، نہیں جانتے ہیں۔ اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، سب چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ جہاز کا پوال لگا ہوا ہے، ایک بھائی کا پوال ہے، ایک ہمارا پوال ہے، بیٹھتے ہیں بیچ میں، ادھر کا پوال صاحب، بھائی کا پوال صاحب، اپنا پوال موجود ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہو، پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ اور ہمارے خواتین، ماں اور بہنیں جو پردہ نشین ہیں، وہ بھی سن لیں، سانس توڑنے جاتی ہے تو توری کے ساتھ اور کھساری کے ساتھ جو ہے، اے اللہ، کوئی بھی ساتھ توڑنے جاتی ہے تو اپنے کھیت کے ساتھ موجود ہے، اور پڑوسی کے کھیت کے ساتھ غائب ہو جاتی ہے۔ کیوں بھائی ایسا کیوں؟ کیونکہ موت کا جو لفظ ہے، ورڈ ہے، وہ تو یاد ہے، لیکن موت کا جو استحضار ہونا چاہیے وہ استحضار ہمیں نہیں ہے۔ اگر موت کا استحضار ہوتا، اس کا معیار کیا ہے؟ موت کا استحضار ہے، موت کا استحضار ہے، اس کا معیار یہی ہے کہ آذان ہو تو آپ کا ایمان آپ کو تڑپا دے، چلو نماز پڑھنے کے لیے۔ شادی بیاہ آپ کے ہاں ہو رہا ہے، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، کون نہیں جانتا کہ جہیز جائز نہیں
مانگنے کی شکل میں تلک جائز نہیں، تو کون نہیں جانتا ہے؟ گاڑی مانگنے لے رہے ہیں، گاڑی مانگ کر لے رہے ہیں، کیا حافظ صاحب، کیا مولوی صاحب، کیا تبلیغی صاحب، کیا حاجی صاحب، کہ جو اتنے جلسے ہو رہے ہیں کیا نہیں جانتے ہیں؟ کیا جانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ اگر موت کا استحضار رہے گا اور قیامت قائم ہوگی، ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ ابھی ازجا کی بات ہے، ازجا کی بات ہے، گاڑی ملی، دلہا بیٹھا، دلہن بیٹھی، ادھر سے لوگ آ رہے تھے ہاڑگاچی مکہ کی طرف سے، ازجا کے پاس گاڑی آئی، گاڑی اپاچی گاڑی کی الٹ گئی، دلہا بھی ختم، دلہن بھی ختم۔ کیا ملا؟ تو قبرستان جا کر ہمیں موت کا استحضار کرنا چاہیے۔ اگر موت کا استحضار رہے گا انشاءاللہ کوئی عمل ناجائز ثابت نہیں ہوگا۔ تو دو بات سامنے آئی، اس رات میں کیا کرنا ہے؟ شب برات میں دو باتیں سامنے آئی۔ ایک بات تو یہ آئی کہ قیام لیل ہونا چاہیے، رات میں عبادت ہونی چاہیے، جہاں تک شوق ہو، ہمت ہو، تنہائی کی شکل میں، اجتماع کی شکل نہ ہو۔ ہاں مسجد میں آپ بھی گئے، آپ کا بھائی بھی آ گیا، پھر وہ زید بھی آ گیا، عمر بھی آ گیا، یہ الگ بات ہے، لیکن باضابطہ اجتماعی شکل نہ بنے۔ اور دوسری بات کیا آئی کہ قبرستان جانا ہے کبھی کبھار، کیونکہ حضور ایک ہی بار گئے ہیں تو ہم بھی کبھی کبھار جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو لازم نہ سمجھیں۔ اب کل جو 15ویں تاریخ جو آ رہی ہے اس میں صرف ایک کام کرنا ہے، اس میں صرف ایک کام کرنا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، مستحب ہے، روزہ رکھنا اچھا ہے، دل چاہے تو رکھ لیجیے اور دل نہ چاہے تو چھوڑ دیجیے، کوئی واجب نہیں، کوئی فرض نہیں۔ تو پوری احادیث کو ٹٹول لیجیے گا، اندر تک پہنچ جائیے گا تو یہ تین باتیں ملتی ہیں۔ اور حلوہ کا لفظ کہیں نہیں ہے، موم بتی کا لفظ کہیں نہیں، میلاد کا لفظ کوئی کہیں نہیں۔ کوئی دکھائے ہم کو، کوئی دکھائے، میں کل تک یہی رہوں گا انشاءاللہ، کل ناشتے تک کوئی دکھائے ہم کو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے حضرات جو بڑے بڑے ہم سے بڑے ہیں لوگ، موم بتی، حلوہ، میلاد، یہ کہیں نہیں آیا ہے۔ اصل میں کیا ہے، اس کی وجہ یہ بنی کہ پہلے علماء کم تھے، دینی علوم عام نہیں تھے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک پیر صاحب آئے ادھر سے پچھم کی طرف سے، اور ایک بار چاقو میں بسم اللہ جو پڑھ لیا تو اسی چاقو سے ذبح ہوتا تھا سال بھر۔ ہم تو یہی سنے ہیں اپنے ابا سے کہ یہی ماحول تھا، ایک پیر بابا ہے اور چاقو میں اور کتا میں اور دریا میں بسم اللہ پڑھ لیا ایک بار، اور اسی سے چل رہا ہے، ایک سال دو سال اسی سے چل رہا ہے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں علماء کم تھے، علم کم تھا، اس وجہ سے جہالت عام ہو گئی، رسم و رواج کا دورہ ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے آج ہر بستی میں عالم ہے، ہر پنچایت میں عالم نہیں، علماء موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں۔ ایک بات میں یہاں کہوں، آپ ہمارے بڑے ہیں، عجیب بات، ہمارا مثال جو اتنا بگڑا ہوا ہے، حدیث شریف میں کیا آیا جو پڑھیں گے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تمہارا ایمان، تم میں سے کسی کا ایمان، بھائی کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی عالم کہہ رہا ہے؟ نہیں، حضور کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تم میں
میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جس ایمان کامل پر جنت کا وعدہ ہے، جس ایمان کامل پر جنت کی نعمتوں کا وعدہ ہے، وہاں حوریں ملیں گی، وہاں پھل فروٹ ملیں گے۔ جب تک ایمان مکمل لا یؤمن، ہم کہیں گا بھائی، ہم ناز کہیں گے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جس ایمان کامل پر جنت کا وعدہ ہے، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش، اس کا مزاج دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اس کا مزاج، ایک مثال ہے، آپ بہت دنوں سے شراب پی رہے تھے، کوئی آدمی مسلمان شراب پی، ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی آدمی اب شراب پی رہا ہے، اب اللہ اس کی شراب کی بوتل منہ میں لگی ہوئی ہے، بہت سنیے گا، شراب کی بوتل منہ میں لگی ہوئی ہے۔ اب کسی عالم نے کہا کہ اے بھائی صاحب، یہ شراب حرام ہے، تو دینی مزاج ایسا ہو، دینی مزاج ایسا پختہ ہو جائے کہ وہی شراب کی بوتل کو اٹھا کر پھینک دے۔ یہ ہے ایمان کامل، یہ ہے ایمان کامل۔ صبح زمین لے رہے تھے، پتہ نہیں تھا، صبح زمین لے رہے تھے، کسی نے کہا کہ اے بھائی صاحب، یہ تو حرام ہے، سور کی طرح، خون کی طرح، کتا کی طرح، جیسے کتا حرام، صبح زمین ملے گا حرام، جیسے خنزیر سور حرام، سور کا خون حرام، ایسے ہی صبح زمین لینا حرام۔ کوئی جائز کہے، کوئی دلیل لائے ہمارے سامنے پر، اے بھائی صاحب، یہ تو جس طرح کتا جائز نہیں ہے، سور جائز نہیں ہے، اسی طرح سود بھرنا زمین لینا جائز نہیں ہے۔ تو ایمان کامل، ہمارا مزاج، دینی مزاج اس طرح بن جائے کہ پیسہ دیا ہوا لے لیں۔ یہاں تو اللہ کا شکر ہے، ہمارے تک گزر ہے، تلک کا رواج نہیں، پیسے مانگنے یا کلہیوں میں رواج نہیں ہے شادی بیاہ میں۔ اور ذکر ہے، بیٹا حافظ بنا 1 لاکھ قیمت، مولوی بنا 2 لاکھ، ڈاکٹر بنا 3 لاکھ، اور آگے بڑھا تو 5 لاکھ۔ تو تلک کے بارے میں جو جائز نہیں ہے، اگر کسی نے کہا کہ بھائی صاحب تلک لینا حرام ہے، ایسا دینی مزاج ہو تو وہی چھوڑ دے تلک کو۔ یہ ہے ایمان کامل، یہ ہے ایمان کامل۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا اچھا ہے، دل چاہے تو رکھ لیں اور نہ چاہے تو نہ رکھیں۔ حدیث شریف میں ایک بات اور آئی ہے، اس کو سنیے بغور، یہ باتیں آئی نا، ایک بات اور آئی ہے، ان اللہ تعالی ينزل فیہا الى السماء الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو نیچے آ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عام دنوں میں تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ خود آتے ہیں نیچے، لیکن یہ رات اتنی اچھی رات ہے، اتنی اچھی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں پوری رات میں، مغرب سے طلوع فجر تک، اور اللہ خود پکارتے ہیں، اللہ خود پکارتے ہیں، الا من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے معافی طلب کرنے والا، اللہ خود کہے۔ اگر نتیج جی یہاں آ جائیں، کوئی بڑا وزیر اعلیٰ آ جائے، کوئی ایم پی آ جائے ہمارے گھر میں اور کہے
فوٹو لیں گے اور سیلفی لیں گے اور کیا کیا کریں گے. لیکن حدیث شریف میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نیچے آ جاتے ہیں اور خود اعلان کرتے ہیں الا من مستغفر فاغفر له. کوئی ہے معافی طلب کرنے والا, کوئی ہے اپنی معافی کو چاہنے والا. اے مجرموں, اے خطا کاروں, آ جاؤ آ جاؤ, میرا دربار کھلا ہوا ہے, معافی کا در کھلا ہوا ہے, دروازہ کھلا ہوا, آ جاؤ آ جاؤ. اللہ کی ذات پاک اور بغیر ہے, اور انبیاء کی ذات, رسولوں کی ذات معصوم تھی, اور صحابہ کی ذات محفوظ. صحابہ کے بعد کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا ہے. چھوٹا ہو بڑا ہو, کسی طبقے کا آدمی ہو, اسے گناہ کا صدور ہو جاتا ہے. تو اللہ اس رات میں خود کہتے ہیں, نیچے آ کر کہتے ہیں کوئی ہے معافی طلب کرنے والا, آ جاؤ معافی طلب کر لو ہم سے, اپنے جرم کی معافی مانگ لو, اپنے خطا کی معافی مانگ لو. بزرگوں بیان بھی سنیں اور دل میں معافی بھی طلب کریں, انشاءاللہ دعا ہوگی, اس میں خوب جم کر دعا کیجیے گا. الا من مسترزق فارزقا. اللہ رحمان رحیم کتنا گناہ کرتے ہیں. اگر بات کی بات نہیں مانیں گے, اگر پنجاب گئے, دلی گئے, باہر گئے, پیسے کما کر نہیں لائے, ایک بار دو بار تین بار دیکھ کر باپ بول دے گا کہ تم گھر سے نکل جاؤ. لیکن اللہ کی ذات رحمان و رحیم ہے. کیا ایسی ذات رحمان و رحیم ہے کہ ہم گناہ کیے جا رہے ہیں, گناہ کیے جا رہے ہیں, لیکن رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے, رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے, برکتوں کی بارش ہو رہی ہے. ایک غریب سے غریب انسان لاکھوں روپے کا مالک, ہماری آنکھیں لاکھوں روپے کی, ہمارا دل لاکھوں روپے کا ہے, ہمارے گردے لاکھوں روپے کے ہیں, ہمارے دونوں پیر لاکھوں روپے کے ہیں, ہمارے دونوں ہاتھ لاکھوں روپے کے ہیں. ہے کہ نہیں؟ پوچھئے اس سے جس کو آنکھ نہیں ہے کیا آنکھ کی قیمت ہے. پوچھئے اس کو جس کو دونوں ہاتھ نہیں ہے. پوچھئے اس کو جس کو ٹانگ نہیں ہے. پوچھئے اس کو جس کا دماغ کا تار ہلا ہوا ہے. ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے, عافیت دی ہے, تو پھر بھی کتنا گناہ کرتے ہیں. نہ ہمارے پلے میں نماز ہے, نہ ہمارے پلے میں تلاوت ہے, نہ ہمارے پلے میں ذکر و اذکار ہے, نہ ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں, نہ حضور کی سنت کی پیروی کرتے ہیں. پھر بھی آج رات اعلان ہوتا ہے الا من مسترزق. واہ کیا رب العالمین ہے, اتنا گناہ کر رہے ہیں, گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, پھر بھی ہمارا رب پکار رہا ہے الا من مسترزق. کوئی ہے روزی تلاشنے والا, کوئی ہے رزق تلاشنے والا, فارزقہ تو میں اس کو روزی دوں گا. کوئی ہے جاب تلاشنے والا, میں اس کو جاب دوں گا. کوئی ہے ملازمت تلاشنے والا, میں اس کو ملازمت دوں گا. تو آج رات روزی مانگنے کی ہے, آج رات ملازمت مانگنے کی ہے, آج رات کاروبار میں برکت مانگنے کی دعا کرنی چاہیے. اور آگے حدیث شریف میں ہے اللہ کہتے ہیں الا من مبتلن فوافیہ. کیا کوئی ہے مبتلا پریشانی, کوئی ہے مصیبت زدہ, کوئی ہے پریشان زدہ, آ جاؤ آج رات میں تمہاری پریشانی کو دور کر دوں گا, تمہاری بیماری کو دور کر دوں گا. آ جاؤ آ جاؤ. کہا
الا کذا، حدیث کے الفاظ ہیں الا کذا کذا، یوں اللہ کی طرف سے منادی ہوتا ہے. اے بچے یوں اللہ کی طرف سے آواز آتی رہتی ہے کب؟ مغرب کے بعد سے طلوع الفجر تک، حتی یطلع الفجر. لیکن ماشاءاللہ اتنی باتیں آئی. نمبر 1 قیام لیل، نمبر 2 زیارت قبور، نمبر 3 صیام نہار، دن کو روزہ رکھنا، اور نمبر 4 یہ بات آئی. لیکن حدیث شریف میں آگے اور بھی الفاظ ہیں. بہقی نے شعب الایمان میں اور ترغیب اور ترہیب میں مظاہر حق میں یہ لکھا ہے کہ اس رات میں کچھ ایسے لوگ ہیں جبکہ معافی اتنی عام ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنو کلب جو ہے قبیلے کا نام ہے. جیسے اپنے ہاں پوریا سکرا فرنٹ کون بنا دیا ہے؟ سب آدم کی اولاد ہے. یہ پوریا سکرا پتہ نہیں کون بنا دیا ہے، اللہ جانے. تو بہرحال تو بنو کلب ایک قبیلہ ہے. حدیث شریف میں ہے کہ بنو کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں آج کی رات اتنی معافی ہوتی ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریاں اتنی تھی کہ 10 میل کے پھیلاؤ میں میدان میں اس کی بکریاں رہا کرتی تھی. تو بے شمار معافی ہوتی ہے آج کی رات. آج کی رات جو معافی طلب کرنے والے لوگ ہیں بے شمار معافی ہوتی ہے. آگے دیکھیے. لیکن کچھ اللہ کے محروم بندے ہیں، بد نصیب بندے ہیں، ان کی معافی آج بھی نہیں ہوتی ہے. الا مشرکون. نمبر 1 جبکہ آج کی رات بے شمار معافیاں ہوتی ہے، لیکن کہا الا مشرکون، مگر مشرک جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی معبود کو شریک کرتا ہے. معبود تو ایک ہے، الہ واحد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تو ایک ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنانا، کسی کو پوجنا، کسی کو پرستش کرنا، اگر کوئی ایسا آدمی ہے، مشرک ہے، کافر ہے، تو اس کی معافی آج بھی نہیں ہوگی. شرک کی 2 قسمیں ہیں، غور سے سنیے گا. شرک کی 2 قسمیں ہیں. ایک شرک اکبر ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود شریک کرنا، کسی دیوتا کو، کسی کی پوجا کرنا. اور نمبر 2 ہے شرک خفی. شرک خفی کیا ہے؟ دکھلاوا کرنا، دکھلاوا کرنا، نام و نمود، شہرت. عالم کیوں بنے بھائی؟ عالم کیوں بنے؟ دکھلاوے کے لیے، تاکہ ہم کو لوگ عالم کہیں. چلا میں کیوں گئے بھائی؟ 4 چلا کیے، ہم 4 چلا کیے، جہاں گئے وہی بول رہے ہیں. حج کر کے آئے، کوئی مہمان آیا، ذرا وہ جو دوسرے حج کا زمزم ہے، دوسرے حج کا، ارے وہ لاؤ تو. ارے یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلا حج دوسرا حج. تو شرک خفی جو کرتا ہے، سمجھی آیا ویسے نماز. اے بچوں، کیونکہ یہ میرا گاؤں نہیں ہے، اگر ہوتا نا میرا گاؤں تو تم کو دکھاتے ہیں. ویسے میرا گاؤں بن رہا ہے صحیح ہے. ہیلو چھوڑ دیجیے.
ہاں تو ایک کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن سمجھی سمجھی آیا تو ٹوپی چڑھا لیا اور مولوی صاحب سے رومال مانگ لیا. یہ ہے من صلی یرائی، جو نماز پڑھی دکھلانے کے لیے، فقد اشرک، آگے ہے اس نے بھی شرک کیا. مال خرچ کر رہا ہے دکھلاوے کے لیے، مال خرچ کر رہا ہے، یہاں بول رہا ہے وہاں بول رہا ہے. ہم نے جامعہ صدیقیہ کو یا چاکدہ مدرسے کو جو ہے 1 لاکھ روپے دیا ہے، ہم نے جلسے میں جہاں بیٹھتا ہے وہی بولتا ہے. اللہ کے بندے آپ نے دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو بولتے کیوں ہیں؟ تو نمبر 1 مشرک، اس کی معافی آج بھی نہیں ہوتی ہے. نمبر 2 مشاہد، جس کے دل میں کینہ ہو، کپٹ ہو، بغض ہو. تفسیر کا موقع نہیں، یہ پرچی مل گئی مجھے ماشاءاللہ. آپ لوگوں کی برکت سے بات کرنے میں کچھ مزہ آ رہا تھا، اکابر کی پشت پناہی حاصل تھی. تو یوں حدیث شریف میں سب روایتوں کو جمع کیجیے گا. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، 14 آدمی کا نام آئے، 14 آدمی کہ آج رات 14 آدمی کی معافی نہیں ہوتی ہے. نمبر 1 مشرک، نمبر 2 جو دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے، نمبر 3 مسبل و احسان، یعنی کپڑے کو ٹکنے سے نیچے لٹکانے والا. آپ کا پینٹ نیچے کیوں ہے؟ آپ کی لنگی نیچے کیوں ہے؟ ہم جب بھی، ہمارے بڑے موجود ہیں، میں جب بھی آتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ درزی صاحب اپنا کم نہ پیے گا، اتنا سلائیں گے ہی نہیں، لنگی اور پینٹ اور پاجامہ کو اتنا سلائیں گے ہی نہیں کہ یہاں ٹکنا سے پار ہو جائے. مسبل و احسان، کہ جو لنگی پاجامہ پینٹ کو لٹکائے گا اس کی آج معافی نہیں ہوگی. جو زنا کرے گا اس کی معافی نہیں ہوگی. جو زانیہ زنا کرے گی اس کی معافی نہیں ہوگی. اور جو والدین کو ناراض کرتا ہے اس کی معافی بھی نہیں ہوگی. میں تو 3 موضوع کہا تھا، ابھی ایک ہی موضوع میرا سچ کیا ہے. انشاءاللہ کسی اور موقع سے جو باتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک خیر. دوستو ماشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے جو اجلاس میں تقریر ہو رہی ہے، اگر اس کا تبصرہ کیا جائے تو بڑے بڑے اجلاسات آ جائیں گے. یہ آپ لوگوں کے خلوص کی